السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال تعالی فی کتابہ العزیز والفرقان المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں اعمال سے متعلق، وظائف سے متعلق ویڈیو بنا کر کے پیش کرتا رہتا ہوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے درد سے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے اس علاج خانے کے اندر لوگ آتے ہیں، وہ اپنے درد کی شکایت بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مفتی صاحب پورے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا سر کے اس حصے میں درد ہو رہا ہے، کوئی اپنے سینے میں درد بتاتا ہے، کوئی اپنے پیٹ میں درد بتاتا ہے، کوئی اپنے گھٹنے میں درد بتاتا ہے، کوئی نسوں میں درد بتاتا ہے۔ تو قرآنی آیات اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں، احادیث مبارکہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ کے پورے سر میں درد ہو رہا ہو یا آدھے میں درد ہو رہا ہو، چاہے دائیں طرف درد ہو رہا ہے یا بائیں طرف درد ہو رہا ہو، یا سر کے مخصوص حصے میں درد ہو رہا ہو، تو اس سلسلے میں ایک ویڈیو تو میں نے شارٹ میں سورہ فاتحہ سے متعلق بنا کر کے پیش کر دی ہے۔ دوسری ترتیب سورہ فاتحہ سے متعلق یہ ہے کہ سر کے پورے حصے میں درد ہو یا آدھے میں ہو یا مخصوص حصے میں ہو، تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے، ابہام بولتے ہیں اس کو عربی میں، خنصر، بنصر، استا، سبابہ، ابہام، انگلیوں کے بھی عربی میں نام ہوتے ہیں، اور یہ استا بیچ والی انگلی، سمجھ رہے ہیں، ان دونوں انگلیوں سے اپنی کمپٹی پکڑ لیجیے، ایسے جیسے میں نے پڑھا ہے، پکڑ رکھی ہے، دیکھیے۔ اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بیوصلے میم پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ۔ میں پڑھ کر کے دکھا دیتا ہوں، پڑھتے جائیں گے اور اپنی دونوں انگلیوں کو آپ سکڑتے جائیں گے، ملاتے جائیں گے، اور پیشانی پر لا کر کے بالکل دونوں انگلیوں کو ملا دیں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، یہ انگلیاں دونوں ہیں، بیچ والی اور یہ انگوٹھا، تھمب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ولا الضالین پر لا کر کے ملا دیجیے آپ۔ ایک مرتبہ آپ پڑھیں، افاقہ ہو جائے روک دیں، نہیں افاقہ ہو رہا یہی عمل دوبارہ پھر کریں، دوسری مرتبہ میں آرام نہیں ہو رہا یہی عمل آپ تیسری مرتبہ میں پھر کریں، ایسے ہی 7 مرتبہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے سے کروا بھی سکتے ہیں۔ خاص طور پر ائمہ کرام کے لیے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے، کیونکہ ان کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب سر میں درد ہو رہا، پھونک مار دیجیے، تو وہ یہی طریقہ اپنائیں۔ امام صاحب کو کرنا کیا ہے، یا مؤذن صاحب کو کیا کرنا ہے، یا مفتی صاحب کو کیا کرنا ہے، ایسے ہی دونوں انگلیوں کو آپ جو ہے کمپٹیوں پر رکھنا ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، 7 مرتبہ کریں گے انشاءاللہ تعالی افاقہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت اور ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 21 ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، بہت ہی مجرب ہے، خاص طور پر سر کے درد کے لیے۔ جس کے سر میں درد ہو رہا ہو، سمجھ میں آ رہی بات، وہ خود بھی دم کر سکتا ہے اور دوسرے سے دم بھی کروا سکتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی دم کرے گا تو آسان سا طریقہ ہے کہ 21 مرتبہ دم کرنا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے اوپر پھونک مار دینی۔ خود اگر دم کر رہا ہے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کرے گا وہ، اور جو ہے 21 مرتبہ دم کرے گا، 3 مرتبہ پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کے اوپر اچھے سے پھیر لے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس کے سر کے درد کا آرام ہو جائے گا اور سر کا درد ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت ہی شاندار آیت ہے۔ لا یصدعون کا ترجمہ یہی ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو شراب پیش کی جائے گی اتنی شاندار شراب ہوگی، اتنی میٹھی اور اتنی اچھی شراب ہوگی، لا یصدعون، مفسرین لکھتے ہیں لا یصابون بالصداع، کہ اسے درد سر نہیں ہوگا، وہ درد سر میں مبتلا نہیں ہوگا، اس شراب کی وجہ سے، اس شراب کے پینے کی وجہ سے اس کو ہیڈک نہیں ہوگا، سر میں درد نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کی شراب ہوتی ہے، دنیا کی شراب اگر آپ پی لیں، جو پیتے ہیں ان کو تجربہ ہے، ان کو معلومات ہے کہ فوراً ان کو ہیڈک ہو جاتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور نسیں جو ہیں بالکل پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے نسوں کے اندر۔ لیکن جنتیوں کو جو شراب پیش کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصدعون، کہ اس شراب کے پینے کی وجہ سے انہیں سر میں درد نہیں ہوگا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ لا یصبب لهم صداعا فی الرؤوس، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شراب کے پینے کی وجہ سے وہ سر کے درد میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ولا ينزفون، دنیا کی شراب عموماً یہ ہوتی ہے کہ انسان جب پیتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے، کبھی کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کبھی سڑک پر پڑا ہوا ہے کسی کو مارنے کی دھمکی دے رہا، کبھی کچھ، تو اس کی عقل جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سب عقل مدہوش ہو جاتی ہے، مجنون و دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جنتیوں کو جنت میں جو شراب پیش کی جائے گی، لا ينزفون ای لا تذهب عقولهم ولا احلامهم، ان کی عقلیں ختم نہیں ہوں گی، ان کی عقلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خوش و خرم ہوں گے، مست ہوں گے، ٹھیک ہے، بالکل صحت مند ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس شراب کی پینے کی وجہ سے۔ تو بہت شاندار آیت ہے، اسی سر سے درد سے متعلق جو ہے یہ آیت ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 45، اس کے اندر بھی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، جو طریقہ آپ نے لا یصدعون عنہا ولا ينزفون میں استعمال کیا، اسی طریقے سے اس آیت کو بھی پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ خود سے دم کر رہے ہیں تو ہتھیلی پر دم کرنا ہے، سامنے والے سے دم کروا رہے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھیں گے اور 21 مرتبہ پڑھ کر کے دم کریں گے، انشاءاللہ آپ کے سر کے درد میں کا افاقہ ہو جائے گا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا اس آیت کے اندر کہ آپ نے دیکھا نہیں، الم تر الی ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، کیف مد الظل، کیسے اس نے جو ہے سائے کو دراز کر رکھا ہے، سائے کو جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ہر شے، اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو روک دیتا، ساکن کر دیتا، ٹھہرا دیتا۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سائے جو ہوتے ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر، اسی طریقے سے درختوں کے نیچے سائے ہوتے ہیں جب تک سورج نہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو نکال کر کے اس پر ایک دلیل بنا دی ہے، سورج نکلا تو وہ سایہ آہستہ آہستہ چھٹتا چلا گیا اور سورج کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو سورج اگر نہ نکالتا اللہ تعالیٰ تو سایہ وہیں کا وہیں رہتا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سورج کے نکلنے سے سائے چھٹ گئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طریقے سے ان آیات کو اگر آپ اپنے اوپر پڑھ کر کے دم کریں گے یا سامنے والے کے اوپر پڑھ کر کے دم کریں گے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درد کو ختم فرما دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا۔ مجرب مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے صرف سر کے درد میں ہی نہیں، چاہے سر کے آدھے حصے میں ہو یا پورے میں یا کسی حصے میں، بلکہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کو درد ہو رہا ہو تو آپ جو ہے اسی آیت کو الم تر الی ربک کیف مد الظل، اسی آیت کو سمجھ میں درد کی جگہ پر اپنی ہتھیلی رکھنی، مثال کے طور پر میرے یہاں درد ہو رہا تو میں ایسے ہاتھ رکھ لوں گا اور اس آیت کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھوں گا، پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھوں گا، پھر 21 مرتبہ یہ پڑھوں گا۔ سینے میں درد ہو رہا تو سینے پر ہاتھ رکھ لوں گا، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ، 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھوں گا۔ اسی طریقے سے کسی بھی حصے میں آپ کو درد ہو رہا، گھٹنوں میں درد ہو رہا تو آپ جو ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لیجیے اور 21 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر لیجیے، شروع میں 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر ایک روایت مذکور ہے، وہ سیدنا عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجد فی جسدہ منذ اسلم، کہ جس وقت وہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد سے ہی ان کے پورے جسم میں درد رہتا تھا، تکلیف رہتی تھی، پریشان رہتے تھے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درد کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے پورے جسم میں جب سے میں اسلام لایا ہوں درد رہتا ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، اپنے جسم کے اس حصے پر اس ہاتھ کو رکھو جہاں پر آپ کو درد ہو رہا ہے، جہاں پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہتھیلی رکھو اس کے اوپر، اور فرمایا فقل ثلاثا بسم اللہ، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو۔ اس کے بعد فرمایا قل 7 مرات، 7 مرتبہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما اجید، اس تمام تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، واحاذر، اور جس کے متعلق مجھے ڈر ہے، فکر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری دعا بتائی، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو، درد ہو، کیونکہ اس صحابی کو تکلیف ہو رہی تھی جب سے وہ اسلام لے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ہتھیلی رکھو درد کی جگہ پر، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ آپ بھی کیجئے، انشاءاللہ تعالی سر کے درد کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اسی طریقے سے سینے کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، گھٹنوں کے درد میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس
عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔